بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 274 اور آیت نمبر ہے 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ قال شیطان نے کہا فبما أغويتني، جس چیز کی وجہ سے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، یعنی ابن آدم کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ ثم پھر لآتینہم، میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہیں تو پائے گا ان سے اکثر کو شکر ادا کرنے والا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شیطان کے ساتھ جو ہے، اللہ نے جب اسے دھتکارا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ اب جاتے جاتے وہ یہ بات کہہ گیا کہ قال فبما أغويتني، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اپنی نافرمانی کا ملبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ڈال دیا۔ پیچھے اپنے بڑا مشرکین نے بھی کہا تھا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، لوگ اپنی نافرمانیوں کا الزام اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ نے مجھے عطا نہیں دی، اللہ ایسا کرے گا تو میں بھی کر لوں گا، اللہ یہ دے گا تو میں یہ کر لوں گا، جب تک اللہ نہیں دے رہا تو میں بھی عبادت نہیں کر رہا، اللہ پہ الزام ڈالتے ہیں۔ بہرحال ابلیس نے دراصل یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے اللہ میں ان کے راستے پر بیٹھوں گا، لأقعدن، میں بیٹھوں گا، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور میں ثابت کروں گا، قیامت تک میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ جو مرتبہ، مقام، جو فوقیت انسان کو ملی ہے وہ اس کے قابل نہیں تھا، میں قابل تھا، یہ قابل ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے اپنی بات سچی کر دکھائی۔ اب ابلیس کے پیچھے انسانیت بہت زیادہ لگ چکی ہے، سوائے چند مومنوں کے سارے ابلیس کے پیچھے۔ وَمَا كَانَ لَهُ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کوئی بھی ایسی طاقت نہیں دی جس سے وہ کسی انسان کو زبردستی اٹھا کے نافرمانی کروائے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اسے وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے، وہ میرے اور آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، بس ہمیں زبردستی نیکی سے روک نہیں سکتا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، وہ بیٹھے گا اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں، نماز کے راستے میں۔ ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے پاس آتا ہے، سب سے پہلے آ کر اسے کہتا ہے او تو مسلمان ہو گیا، تیرے باول داد کا تو فلان فلان تھا، تو مسلمان ہو گیا۔ بندہ اسلام پہ جمع رہتا ہے، پھر وہ ہجرت کے راستے میں بیٹھتا ہے، اور تو گھر بار چھوڑ کے دین کا کام کر رہا ہے، گھر بار چھوڑ کے مال جائیداد چھوڑ کے دین کا کام کر رہا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اس پر بھی لگا رہتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے او اچھا تو جہاد کرنے لگا ہے، اور جہاد کرے گا تو مر جائے گا، تیری بیوی سے کوئی اور شادی کر لے گا، تیرا مال لوگ کھا جائیں گے، ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کی نیکی کے راستے پر بیٹھتا ہے، مختلف نیکیاں، نماز ہے مثال کے طور پر، نماز کے راستے پر بیٹھ جائے گا، اور نماز پڑھنے لگے ہو، مجھے تو فلاں کام تھا، بڑا ضروری کام تھا۔ میرے ساتھ اسلام نے فرمایا جو انسان شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتا، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو یہ ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ راستے پر بیٹھے گا۔
ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر وہ آئے گا، اس نے کہا جی میں آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، ٹھیک ہے۔ اس کی علماء کرام نے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ آگے سے مراد آخرت ہو سکتی ہے، آخرت کے معاملات کے معاملے میں میں ان کو گمراہ کروں گا، میرے خلفہم سے مراد دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، پیچھے رہ جانے والی دنیا، دنیا کے معاملات میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ایمانہم، شمائلہم، حق کے راستے پہ بیٹھوں گا، نیکی کے راستے پہ بیٹھوں گا، باطل کے راستے پہ بیٹھوں گا۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا جو چیزیں نظر آتی ہیں نا، جو گناہ نظر آتے ہیں ان کے معاملے میں گمراہ کروں گا۔ خلفہم جو نظر ہی نہیں آتے، چھپے گناہ بظاہر دکھنے میں معمولی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو فرمایا تھا انہوں نے اس کو چھوٹے قد والی کہا، اتنا بڑا گناہ ہے سمندر اس سے کڑوا ہو گیا، یہ ایسا گناہ ہے جو ہمیں گناہ ہی نظر نہیں آتا، ایسے جملے ہمیں گناہ نظر نہیں آتے، تو میں ان کو ایسے جملوں سے جو ہے وہ روکوں گا۔ آگے سے، پیچھے سے، اوپر، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے، یا پھر اس کا معنی یہ بھی کیا کہ ایدیہم سے مراد اگلی نسل، میں ان کو ان کی اولادوں کے معاملے میں ایسا الجھا دوں گا کہ دین بھول جائیں گے۔ لیکن یہ سارے معنی ٹھیک ہیں، آج ایسا ہے بہت انسانیت کی بہت بڑی اقتدار اپنے نسل کے مستقبل کے حوالے سے لگی رہتی ہے اور دین بھول گئی۔ یا بھی میں کیا کروں گا، خلفہم، ان کو ان کے پچھلے یعنی والدین ان کا نافرمان بنا دوں گا، یا تو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے یا اپنی اولاد کی فکر میں دین کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے، تو میں یہ کام کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جس کے اندر ناشکری آ جاتی ہے وہ سب سے پہلے عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اسے اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا، وہ عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اللہ کی، یہاں تو ہے ویسے کہا، حدیث قدسی میں ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ بات کہی، اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلالت کی قسم میں ان کو اس طرح کر کے گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا اے شیطان تو نے میری عزت اور میری جلالت کی قسم کھائی، اب مجھے بھی اپنی عزت اور جلالت کی قسم، جس کو تو ساری زندگی گمراہ کرے گا، جب وہ توبہ مانگے گا میں اللہ اس کو معاف کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ رحمت بھی ہے۔ بہرحال شیطان پہلے تو انسان کا عقیدہ خراب کرتا ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہو پھر نیکی کے راستے پہ بیٹھتا ہے، پھر نہ انسان نیکی کر لے، ریاکاری پیدا کرتا ہے، اگر ریاکاری سے انسان بچ جائے خود پسند اور تو بڑا نیک ہو گیا، تو یہ سارے شیطان کے جو ہے وہ گھاتے ہوتے ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور ان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اپنا شکرہ بناؤں گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار سکھائے ہیں جس سے انسان جو ہے شیطانی حرکوں سے بچ جاتا ہے۔